الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کی ابتدا کیسے کی جائے یہ کل کے درس میں ہم نے سنا تھا۔ ہاتھوں کو اٹھانا، ہاتھوں کو اٹھانے کی کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج اس سے اگلا سبق ہم یہ پڑھیں گے کہ ہاتھوں کو باندھا کہا جائے اور باندھنے کا طریقہ کیا ہے، چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آج امت اختلاف کا شکار ہے کہ ہاتھ کہاں باندھیں، اور اس کے لیے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے سنت طریقے کا پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اختلاف تو بہت ہیں، ہر آدمی یہ دعوے دار ہے کہ میرا جو طریقہ ہے وہ درست ہے، جبکہ حقیقت میں طریقہ وہ درست ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا جائے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ابو داؤد شریف کی حدیث کے مطابق ہاتھوں کو کشادہ رکھیں، بالکل اپنے جسم کے ساتھ نہ ملائیں اور نہ زیادہ لمبے ہی کر دیں کہ ہاتھ دور نکل جائیں، صرف معتدل طریقے سے کہ آپ کے جسم سے ہاتھ کچھ فاصلے پر ہوں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ جماعت میں بھی کھڑے ہوں تو آپ کے ہاتھ اٹھانے سے ساتھ والے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کئی بھائی بڑے تکلف کے ساتھ رفع الیدین کرتے ہیں، وہ اس انداز سے بڑا خاص اہتمام سے کرتے ہیں، تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اگر آدمی جماعت میں ہو تو ساتھ والے دونوں ساتھی وہ سب سے باہر نکلنے کا خطرہ ہے۔ اس انداز سے اگر کریں گے تو ساتھ والے دونوں طرف کے جو نمازی ہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ طریقہ ایک جو معتدل ہے، اس میں آپ جماعت میں ہوں یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں، کسی قسم کی اس میں دقت نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ یمد ایدیہم، آپ اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے، لمبا کرتے، بالکل ساتھ نہیں چپکانا چاہیے جسم کے، اور نہ زیادہ حد سے تجاوز کر دیں۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیاں یہ نہ تو ملی ہوئی ہوں اور نہ کھلی ہوئی ہوں، اس انداز سے نہ بالکل کھلی ہوئی نہ بالکل ملی ہوئی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی انگلیاں نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوتی نہ ملی ہوئی ہوتی، یعنی اس انداز سے بھی غلط ہے اور یہ انداز بھی غلط ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ ہونا یہ طریقہ درست ہے۔ ہم جب ہاتھوں کو اٹھائیں انگلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو، بالکل ملی ہوئی نہ ہو، تھوڑا سا فاصلہ ان میں رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اگلا جو مسئلہ وہ بہت اہم ہے کہ ہاتھ اٹھا کر بعد میں باندھنے کہاں ہیں۔ اس میں امت کافی دور نکل چکی ہے اور اختلاف اتنے شدت اختیار کر چکے ہیں کہ اب یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ بات اتنی بڑھ گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ یہاں باندھیں، کوئی کہتا ہے کہ ناف کے نیچے باندھیں،
اور بعض تو کہتے ہیں کہ باندھے ہی نہ، اس جھنڈل سے ہی آپ جان چھڑائیں، ویسے ہی چھوڑ دیں، ہاتھ باندھے ہی نہ۔ تو یہ سنت سے جو طریقہ ثابت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر دایاں ہاتھ اپنے بائیں کے اوپر رکھ کر سینے پر باندھ لیا۔ اگرچہ بعض اسناد میں مقال ہے، بعض محدثین نے اس میں کلام کیا ہے، مگر کئی اور شواہد بھی ہیں، طبرانی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور بعض اسناد مل کر یہ اس کی سند، اس حدیث کی سند صحیح درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی طریقہ، ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، ایسا کوئی بھی طریقہ کسی حدیث ایسی جو صحیح ہو اس سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے تو یہ بات درست نہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بھائی، وہ شاید یہاں موجود ہوں، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر ایک سعودی شیخ ان کا کلپ بھیجا، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہراً تو اس میں یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ یہودیوں کی مشابہت ہے، واللہ عالم اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہ کی گئی ہو، یا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ شیخ 100% درست کہہ رہے ہیں اگر یہ ان کی بات ہے، کیونکہ دنیا کا جتنا بھی بڑا کوئی شیخ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نے تو صرف سنت رسول دیکھنا ہے۔ اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ اگر ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، بالفرض اگر یہودی بھی باندھتے ہیں، تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہودیوں سے ملتی ہیں۔ یہودی تو جو اپنی عبادت کرتے ہیں وہ قیام بھی کرتے ہیں، قیام ہم بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی مشابہت ہوئی۔ لہٰذا یہودیوں کی مخالفت میں ہم قیام کرنا چھوڑ دیں۔ یہودی اپنی عبادت میں رکوع بھی کرتے ہیں اور ہم بھی اپنی نماز میں رکوع کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم رکوع چھوڑ دیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہودی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں یا ان کا جو بھی طریقہ ہے، آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں، ان کا جو بھی طریقہ ہے، مگر جہاں یہود کی مخالفت کرنے کا ذکر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی ہے۔ آپ نے وہ امور بتلا دیے ہیں کہ ان کاموں میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ جو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں کہ صرف اس بات کو لے لینا کہ یہودی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، تو میں نے اور بھی کئی چیزیں عرض کی ہے کہ وہ یہودی یہ بھی کرتے ہیں، وہ رکوع بھی کرتے ہیں، وہ قیام بھی کرتے ہیں، تو اس کا تو سیدھا سا حل ہے کہ مسلمان نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں۔ ایسا بالکل درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بات ثابت ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھا اس طرح، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے انگلیاں کشادہ رکھیں اور اپنی کلائی کو پکڑ لیا۔ ایسے اوپر بھی اگر رکھ لیں تو یہ درست ہے۔ کلائی کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ اس انداز سے ہے، بعض بھائی اس میں تکلف کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اس انداز سے، یہ درست نہیں ہے۔ کلائی کے اوپر سے مراد یہ ہے کہ یہ بایاں ہاتھ ہے، اس کے اوپر دایاں ہے، اس انداز سے، اور اسی طرح یہ دونوں جوڑ ان کے اوپر ہاتھ رکھنا اس انداز سے بھی درست ہے، اور آگے اس انداز سے ہاتھ رکھنا بھی درست ہے۔ یہ تین طریقے ہیں، آپ کوئی سا بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ تینوں ثابت ہیں، اور یہ ہمارے دین کا اعجاز ہے، خصوصیت ہے
آپ نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر آدمی کا جسم الگ الگ ہے، کوئی ماشاءاللہ صحت مند ہے، کوئی بیچارہ میری طرح سنگل پسلی ہے۔ اب جو بھی ہے وہ اپنی جسم کے مطابق وہ ہاتھ باندھ سکتا ہے۔ اگر ماشاءاللہ وہ صاحب الجثہ کوئی شخص، موٹا تازہ آدمی، وہ اس انداز سے اس کے لیے ہاتھ باندھنا مشکل ہے، وہ اس انداز سے ہاتھ نہیں باندھ سکتا کیونکہ درمیان میں پیٹ حائل ہو جائے گا، تو وہ یہاں باندھ لے۔ اب اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا بالفرض اگر ہم مسئلہ لے لیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، تو جو صحت مند ہیں، یعنی صحت مند سے مراد کے حد سے زیادہ موٹے ہیں، وہ تو کبھی بھی ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھ سکیں گے، وہ تو ہاتھ نیچے ان کے ویسے ہی پیٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملیں شاید۔ تو یہ دین ہمارا ہر حالت میں ہر انسان کے لیے ایک جیسا رہتا ہے۔ اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مرد اور عورت کی نماز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر یہ سننے میں ملتا ہے کہ عورتیں یہاں باندھیں مرد یہاں باندھیں، تو یہ فرق کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ حدیث میں تو یہ فرق نہیں ہے کہ عورتیں کہاں باندھیں اور مرد کہاں باندھیں، جہاں مرد باندھیں گے وہیں عورتیں باندھیں گی۔ حدیث مبارکہ میں یہ کہیں فرق نہیں ہے۔ عورت کی اور مرد کی نماز میں ارکان میں لباس میں تو فرق ہے، مردوں کا لباس الگ ہے، عورتوں کا لباس الگ ہے، باقی ارکان نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ قیام میں، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ تشہد میں، نہ ہاتھ باندھنے میں۔ ساری نماز کا مرد اور خواتین کا طریقہ ایک ہے، مرد بھی یہاں باندھیں گے، عورتیں بھی یہاں باندھیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ مسئلہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔